سب سے پہلے تو آپ نے اپنی مینٹیلٹی کو اسٹرانگ رکھنا ہے. 40% آپ کی جو ہے وہ ورک آؤٹ ہے, 60% آپ کا ڈائٹ ہے. جب آپ نیچرل چیز کو چھیڑتے ہیں تو وہ جب خراب ہوتی ہے تو وہ پھر بڑی ورس طریقے سے خراب ہوتی ہے. 50% یا 45% آپ کا پروٹین کی کوانٹٹی ہونی چاہیے. انجریز ہوتی رہتی ہیں, انجریز ہر انسان کو ہوتی ہیں, اور ہمارے یہاں لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے, بچوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہاؤ فار دے کین گو نیچرل. Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Controversial Guy and today we are here in our first podcast جہاں پر ہم لوگ بات کریں گے فٹنس کے بارے میں, اس کی سولوشنس کے بارے میں, اور جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو فٹنس کی ضرورت ہے ادھر ہی ہمارے گھر کی خواتین کو بھی فٹنس کی ضرورت ہے. میرے ساتھ میرے بہت اچھے عزیز دوست جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ایم آر کے فٹنس کوچ. السلام علیکم مامون بھائی, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بلال بھائی, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. سر پہلے تو ویلکم ہمارے اس چھوٹے سے آشیانے میں. ہوپ کہ کیا کہتے ہیں ہم اتنے کوشچن پوچھ پائیں جتنی آپ کے پاس نالج ہے. سو آن دیٹ کائنڈ آف میٹر بریفلی گیو یو انٹروڈکشن, اور آپ فٹنس سے کتنے سال سے منسلک ہیں, اور کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پر جس حساب سے بھی سینیریوز ہیں کہ فٹنس کوچ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, صحیح ہے, تو ہم لوگ اس چیز پہ بھی ابھی بات کریں گے. اینڈ ویری را کنورزیشن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیو. تو ماؤن بھائی, آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہو ماشاء اللہ سے, پلیز کائنڈلی گیو یور انٹروڈکشن بائی یورسیلف. بس آپ نے اتنا کچھ بول دیا, اب میں کیا بولوں. سب سے پہلے تو یہی کہوں گا تھینکس فار ہیونگ می, اور اٹ از فیلنگ ونڈرفل ٹو بینگ ود یو. اور چیز یہ ہے کہ میں نے آئی ایم اے سرٹیفائڈ پرسنل ٹرینر فرام ISSA اینڈ اے فٹنس کوچ اینڈ نیوٹریشنسٹ ایز ویل. تو چیز یہ ہے کہ میں جو ہوں اس فیلڈ کے ساتھ بینگ خود جو ایکسرسائز کرتے ہوئے تو مجھے بہت ٹائم ہو گیا تھا. آپ یوں سمجھیں کہ 7-8 سال سے میں اس فیلڈ کے ساتھ انگیج ہوں. بٹ ایز اے پرسنل ٹرینر جو میں نے جوائن کیا ہے وہ تقریباً آپ یوں مجھے سمجھیں, جب میں نے سرٹیفکیشن کیا تو مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے اس فیلڈ میں بینگ اے پرسنل ٹرینر. وہ بھی آفٹر ڈوئنگ مائی سرٹیفکیشن, ناٹ بیفور دیٹ. کیونکہ جب تک کہ آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی نالج نہیں ہوگا, فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں نہیں پتہ ہوں گی, آپ کیونکہ اٹس ناٹ اے سمپل انسٹرکٹر جاب. آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یو آر گوئنگ ٹو پلے وتھ سم ون فزیک, سم ونز ایموشن, سم ون باڈی. ان سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مینس اس میں ہے کیا چیز, کس طرح لے کے چلنا ہے اپنے, کیا اس کے پروز ہیں, کیا کونز ہیں, کس طرح اس کو ٹرین کرانا ہے, کس انٹینسٹی سے ٹرین کرانا ہے, کیا ضرورت ہے, کس ٹریننگ کی ضرورت ہے اسے. جب تک کہ یہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوں گی, آپ نے اسٹڈی نہیں کیا ہوگا, اناٹمی نہیں پتہ ہوگی آپ کو, ان کی مینس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ہیومن سائیکالوجی نہیں پتہ ہوگی, اس کا ہیومن بیہیویئر نہیں پتہ ہوگا, ہیومن کی باڈی کا آپ نے اسٹڈی نہیں کیا ہوگا, آپ اس فیلڈ میں نہیں چل سکتے. کیونکہ جو کہتے ہیں نا وہ ایک میتھڈ, یا جو میں نے اپنے ساتھ اڈاپٹ کیا یا میں نے ورک آؤٹ اپنے حساب سے کیا, جو چیزیں میں نے اپنے امپلیمنٹ کی وہ دوسروں کے اوپر نہیں ہو سکتی. ہر ایک کا پروگرام ڈیزائن, ہر ایک کی ایکسرسائز نیڈ اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جو پروگرام ایک کے اوپر اگر فٹ بیٹھ گیا تو وہ دوسرے کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ فٹ بیٹھے. اس کے لیے ہمیں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, چیزوں کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کی موومنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے, باڈی موومنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے مسلس کے جو ہے ٹیکسچرس سارٹ آف, یعنی جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں جینیٹکس سارٹ آف, ہمیں دیکھنا پڑتے ہیں کہ یہ کتنا اس کے جینیٹکس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں, مینس کس لیول کے جینیٹکس ہیں, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے اکارڈنگلی اس کی ٹریننگ ڈیزائن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی نیڈ کے اوپر کہ آیا وہ لین باڈی چاہ رہا ہے, آیا وہ فیٹ لاس چاہ رہا ہے, آیا وہ مسل بلڈ کرنا چاہ رہا ہے, ری ہیپ سارٹ آف جا رہا ہے, اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں چیزیں لے کے چلنی پڑتی ہیں. تو گوئنگ ٹو دیٹ تھنگس, جب تک کہ میں نے خود ان چیزوں کو سرٹیفکیشن کر کے اسٹڈی نہیں کیا, میں اس فیلڈ میں نہیں آیا. ہاں جی, یو نو اٹس گڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن ماؤن بھائی ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں پہ, 3 مہینے میں اتنا وزن کم کر لیں, صحیح ہے, 4 مہینے میں اس سائز پر آ جائیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اسپیسیفکلی خواتین اور ینگ لڑکوں کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں, بیکاز وی ہیو سین اراؤنڈ دا پیپل دیٹ یو نو دے وانٹ ٹو گین اور دے وانٹ ٹو لوز. اور یہاں کے دیسی کوچز بڑا اس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں نا, سر کرا دیں گے, وہ والا سیٹ اپ ہوتا ہے, رائٹ. تو اس چیز پہ آپ تھوڑی سی لائم لائٹ ڈالیں کہ کتنا نقصان دہ ہے, صحیح ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایکسٹریم ڈائٹ پہ جا رہے ہیں اور ایک دم کم کریں, بیکاز وی ہیو سین پیپل ہو ہیو بین یو نو شریڈڈ آؤٹ ان منتھس,
لیکن ان کو جب ہم نے ان کی ڈائٹ وغیرہ چھوٹ گیا, ان کا نارمل روٹین چھوٹ گیا, دے ہیو گینڈ مور دین دے ہیو لاسٹ. صحیح ہے. تو اس پہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں نظر ثانی کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وی ول ٹاک اباؤٹ آن دیٹ تھنگ ایز ویل کہ جو بچے گین کرنا چاہتے ہیں, تھوڑے سے صحت میں ویک ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے دھڑا دھڑ کیا کہتے ہیں وے پروٹین دے دیے اور یہ سپلیمنٹس وہ سپلیمنٹس فلانا ڈمکا یہ والا پروٹین کر لو. ان ایکسٹریم کیسز اٹ گوز ٹو اسٹیرائڈز ایز ویل. صحیح ہے. تو ان کیسز میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں لیڈیز کو بھی, ینگ لڑکوں کو بھی, اور کیا کہتے ہیں ایجڈ لوگوں کو بھی, آپ کیا کہتے ہیں کیا ایڈوائز کریں گے اس چیز میں آن دا کوئک ریزلٹس؟ آن اے کوئک ریزلٹ دیکھیں, اگر تو آپ نے ہیلدی ویٹ لاس کرنا ہے تو یہ ایٹ لیسٹ 6 month کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اٹس آل اباؤٹ دا کیلریز انٹیک اینڈ کیلریز آؤٹ. آپ نے کیلریز ڈزنٹ مین, وہ پہلے اولڈ اسکول سینیریوز تھے کہ آپ نے جو ہے کیلریز اپنی ڈاؤن کر لینی ہے 1200-800 کیلریز پہ لے آنا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ریسرچ ہوتی گئی ہے کیلریز ریکوائرمنٹ آئیڈینٹیفائی ہوتی رہی ہیں مختلف اسٹڈیز کے اوپر, مختلف ریسرچز کے اوپر. اب رائٹ ناؤ جو آپ کی مینٹین کیلری ہیں وہ 1600 کے قریب مینٹین کیلری ہیں کہ آپ نے سارا دن میں اگر آپ کچھ نہیں کر رہے, جسٹ آپ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, واش روم جاتے ہیں, آتے ہیں, گھر بیٹھتے ہیں, پھر کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں, نارمل لائف جس کو ہم کہتے ہیں گزار رہے ہیں, تو آپ کی 1600 to 1800 کیلریز برن ہو جاتی ہیں ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگ آپ نے جو ہے وہ کیلریز مینیج کرنی ہے. اب چیز یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں یہ 800 کیلریز پہ لے آتے ہیں, اتنی لو کیلریز پہ کہ آپ کی ڈراسٹیکلی ویٹ تو لاس ہوتا ہے بٹ وہ ہیلدی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر نہ آپ کی مائکرو نیوٹرینٹس پورے ہوتے ہیں, ملٹی وٹامنس آپ کی باڈی کو نہیں مل رہے ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ویئرنگ اینڈ ٹیئرنگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, ریپیئرنگ نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ کیلریز ہی نہیں ہے باڈی میں تو باڈی نے ریپیئر کہاں سے کرنا ہے. آپ کی باڈی کے اندر کیلریز ہیں فار ایگزامپل 800, آپ برن کرنے چاہ رہے ہیں اس کو 1600-1700 آپ برن کر دیتے ہیں سارا دن میں, تو جو ڈیفیسٹ ہے وہ 800 کیلریز کا کہیں نہ کہیں سے ایک ٹائم پیریڈ پہ تو اٹھا رہا ہوتا ہے, بٹ وہ جو اس کو رات کے ٹائم پہ جب آپ سوتے ہیں, جب ریسٹنگ موڈ پہ جاتے ہیں ہم, تو اس موڈ کے اندر آپ کی باڈی کو اتنی انف کیلریز ہی نہیں مل رہی ہوتی کہ وہ ریپیئر کر پائے. دیٹ از وائی وہ پھر ان دا شارٹ رن تو انہیں رزلٹ مل جاتا ہے, بٹ ان دا لانگ رن آفٹر 3 month اور 4 month ان کو کہیں نہ کہیں انجریز آنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی جوائنٹ کی انجری آ جائے گی, کوئی لیگمنٹ انجری آ جائے گی, کوئی مسل ٹیئر انجری آ جائے گی, ایون کہ کہیں نہ کہیں ان کا اسکن کا ٹیکسچر خراب ہونا شروع ہو جائے گا, ہیئر لاس ایشوز شروع ہو جائیں گے, امیونٹی سسٹم ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے ود دا پیشنٹ. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کا 6 month ایٹ لیسٹ ہیلدی پروسیس ہے. اول تو ایک اور چیز 2 month تک تو آپ کی باڈی کو, ایک بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ایکسرسائز میں ہو کیا رہا ہے. باڈی اڈاپٹ ہی نہیں ہوتی اس کی. آپ پہلے دن جاتے ہیں آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملتا, آپ دوسرے دن جاتے ہیں کوئی رزلٹ نہیں, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن, انٹینیوس آپ 2 to 3 month کنزیکٹیو رہیں گے تو آپ کی باڈی رزلٹ شو کرنا شروع کرتی ہے. اگریڈ. ٹھیک ہے. 3 مہینے کے بعد آپ کی باڈی یوز ٹو ہونا شروع ہوتی ہے, آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ اسٹورڈ کیلریز یوز کرنا شروع کرتی ہے, فیٹ آپ کا برن ہونا شروع ہوتا ہے, پھر آپ کا رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے. اور وہ 6 month کا جو ہے ہیلدی ویٹ لاس ہے. 40% آپ کی جو ہے وہ ورک آؤٹ ہے, 60% آپ کا ڈائٹ ہے. ڈائٹ آپ کی اچھی ہے, ورک آؤٹ آپ کا ماڈریٹ انٹینسٹی کا ہے, آپ اچھے طریقے سے ویٹ لاس کر سکتے ہیں. اور یہ لانگ ٹرم ہے. نو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی فیٹ برنر, نو اس کے اندر ادر اسٹف جس کو ہم کہتے ہیں ویٹ لاس اسٹفس, وہ نہیں ہے. آپ کا گھر کی ڈائٹ ہے نارمل, کوئی ایکسٹرا آرڈنری ڈائٹ نہیں ہے, کوئی آپ نے میڈیکیشنز نہیں ہیں, جسٹ سمپل ڈائٹ, اے کمبینیشن آف کاربس, کمبینیشن آف فیٹ, کمبینیشن آف پروٹین. اوکے. پرسنٹیجز بتائیں گے سر؟ دیکھیں اس میں پرسنٹیج یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے تو منیمم جو پہلے تو ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ آپ سب چیزیں چھوڑ دیں. اب کانسیپٹ ہے مائی پلیٹ کا, یعنی اگر آپ صبح ناشتہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے ناشتے کے اندر بھی جو ہے وہ ساری چیزیں کاربز بھی انکلوڈ ہونے چاہیے, آپ کی فیٹ بھی انکلوڈ ہونا چاہیے اس کے اندر, آپ کا پروٹین بھی انکلوڈ ہونا چاہیے, اینڈ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی اسٹف یعنی پھل وغیرہ یہ وہ بھی ہونا چاہیے, یا گرین لیفی ویجیٹیبل بھی ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ کو منرلز یا وائٹامنس مل سکیں. یعنی اگر میں ان رف ایسٹیمیٹ اس کو بات کروں تو آپ کی پرپورشنیٹ جو ہے وہ اراؤنڈ آپ کا, اگر تو آپ نے ہیلدی لائف لے کے چلنی ہے تو آپ کا 30 to 35% آپ کا کاربز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. فار میل 15 to 20% فیٹ, فار فیمیل 20 to
25% فیٹ. ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. اور پروٹین کی جو پروپورشنیٹ کوانٹٹی ہے وہ 50. ٹھیک ہے, 50% یا 45% آپ کا پروٹین کی کوانٹٹی ہونی چاہیے. تو آپ ایک یہ ہیلدی میل کہلائے گی. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ صبح میں پروٹین لے لو, کاربز نہیں لے لو. دوپہر میں آپ نے خالی پروٹین کھانا ہے, کاربز نہیں کھانے ہیں. رات میں آپ نے کاربز نہیں لینے, پروٹین کھا لینا. یا اگر آپ نے صبح میں کھایا ہے تو مینس آل دیز سارٹ آف ماڈیفیکیشنز چل رہی ہیں. پروپورشنیٹ ہوگا کیونکہ آپ کو کیلریز چاہیے. آپ کو جو ڈائٹ ہے اس کے اندر آپ کی سمپل کاربز بھی انکلوڈ ہونے چاہیے, آپ کی کمپلیکس کارب بھی ہونا چاہیے. کاربز ہیں, موجود ہیں, بٹ اس کو تھوڑا سا ہم ماڈیفائی کر دیتے ہیں کہ کسی ٹائم پہ آپ کے جو ہے کاربز کمپلیکس ہم انکلوڈ کر دیتے ہیں ڈائٹ کے اندر, کسی ٹائم پہ ہم جو ہے وہ سمپل کاربز انکلوڈ کر دیتے ہیں کہ جو کہ آپ کو کمپلیکس کارب وہ جو سارا دن تھوڑی تھوڑی ٹوٹ کے انرجی دیتے رہیں, اور انسٹنٹ جو سمپل کاربز ہیں وہ کاربز یہ کہ آپ کو ایٹ دا ٹائم آف ورک آؤٹ یا اس میں آپ کو تھوڑی سی انرجی مل جائے. دین اس کے بعد پھر تھوڑا سا کمپلیکس کارب کے تاکہ آپ کو رات میں تھوڑی سی نیند اچھی آ جائے, کیونکہ آپ کا برین ہی اراؤنڈ 400 کیلریز لیتا ہے. اچھا, کمپلیکس کاربس اور سمپل کاربس. چاول کمپلیکس کارب ہے. یس, چاول جو ہے گیا, اناج جو بھی ہے دیٹ از کمپلیکس کارب. ایون آٹا روٹی بھی, یا اٹ از دا کمپلیکس کارب. اینڈ سمپل کارب جو آپ کا ہے پھل وغیرہ ہو گئے, ٹھیک ہے, اور سبزیاں ہو گئیں, جو ہیں یہ آپ کی سمپل کاربز ہیں. اچھا کوچ, مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ہیں جو بیچارے نہیں کر پاتے کیٹر اس چیز کو کہ یار کیلریز کیسے کاؤنٹ کریں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ لوگ کیسے اپنے ریڈار میں رہتے ہوئے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف کوانٹٹی؟ ٹھیک ہے, اس میں سمپل دیکھیں ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں. اس میں ہم کہتے ہیں پام, یعنی جس کو آپ ایک اسکوپ کہہ سکتے ہیں. اتنا صحیح, یعنی اگر آپ نے رائس بھی کھانا ہے تو دیٹ از. اب آتے ہیں تھوڑا سا ڈارک ریالٹیز کی طرف جو کہ لائف سے ریلیٹڈ ہے. I discussed an issue with you that was happening with really close to one of my people. اب اس چیز پہ بتائیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں خواتین کے اندر جب ان کے ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں, کیونکہ سر دیکھیں ہم ایز اے مرد ایموشنز ہم لوگ پکڑ نہیں پاتے. صاف سی بات ہے, وی آر بلڈ دیٹ وے, اور ہمیں سوسائٹی میں سکھایا بھی جاتا ہے بیٹا ایموشنز چھوڑو, پیسہ کماؤ. تو ہم وہ والے فیکٹر کو تھوڑا سا نا اگنور کر دیتے ہیں. اب مجھے بات بتائیں کہ ریہیبلیٹیشن میں جب ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا ایک فیمیل جب جا رہی ہوتی ہیں اینڈ شی ہیز ٹو ریکور آن فرام دیٹ ڈپریشن اینڈ فرام دیٹ پٹ آف ڈارکنیس, تو اس میں ایکسرسائز کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ دیکھیں آپ کا جب اسٹریس میں آپ آتے ہیں تو آپ کا اسٹریس ہارمون وہ ایک کہلاتا ہے کورٹیسول جنریٹ ہوتا ہے, جو کہ کیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ یار فائٹ کر رہا ہوتا ہے موڈ کے اگینسٹ, یا آپ کو کام رکھنے کی یا کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس میں نا جو آپ کی اسٹریس سچویشن میں جو آپ کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا بھوک نہیں لگ رہی, نیند نہیں آ رہی, کورٹیسول جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اوکے, اب ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے, جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کا جنریٹ ہوتا ہے. صحیح ہے, برین جو ہے وہ یہ ہیپی ہارمون, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ نیچرل پین ریلیور ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچرل پین ریلیور آپ کا جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کا یہ جنریٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کا موڈ اچھا کرتا ہے. اچھا, اب اس میں آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں, یا اپنے آپ کو جو ایک خوش رکھنے کے لیے کوئی, یا اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, یا اپنے اس سے اسٹریس سے آؤٹ نکلنے کے لیے, باہر اسٹریس سے باہر نکلنے کے لیے آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ اور بھی ہیں چیزیں. یعنی کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ کو خوشی ہو, یعنی آپ اپنے کسی دوست کو کال کر رہے ہیں. آپ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی, یعنی کوئی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ مینز آپ کو اگر اچھا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی مینز کوئی ڈرائنگ وغیرہ کرنی ہے یا کوئی پینٹنگ کرنی ہے, آپ پینٹنگ کر لیں. آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے کوئی بک ریڈ کر کے آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے تو آپ وہ کر لیں. آپ کو کوئی کوکنگ کر کے اچھا لگتا ہے تو آپ وہ کر لیں. باہر نکلیں, سن لائٹ میں جائیں, مائلڈ سی واک کر لیں. ٹھیک ہے, سن لائٹ لیں. ایکسرسائز جو ہے وہ تھوڑی اس کے اندر ایکسرسائز جو ہے وہ زیادہ ریکمینڈیڈ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے جنریٹ کرتا ہے ایکسرسائز. اور یہ جو ہے آپ کا اس کے لیے آپ نے ماڈریٹ انٹینسٹی کی ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ماڈریٹ انٹینسٹی کے ورک آؤٹ میں یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا رنر ہائی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے ایگزرشن کرنی ہے. یعنی جب آپ ایک کسی چیز کے لیے ایگزرشن کرتے ہیں نا, آپ نے ایکسرسائز کی, ایگزرشن کی, آپ بھاگتے ہیں, تیز بھاگتے ہیں,
اس میں آپ کو جب آپ تیز بھاگ کے رکتے ہیں تو آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, ہیپی آپ فیل کرتے ہو کہ ایک ٹارگیٹ اچیو ہوا ہے, کوئی گول اچیو ہوا, کوئی گول اچیو ہوا. اچھا مامون بھائی, اب اس بات پر بھی آتے ہیں کیونکہ دیکھیں مین آر more reluctant to let their emotions control them, right? We always want to be in control, جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اسٹریس بھی بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ نشوں کی طرف بھی جاتے ہیں. لائک اگر میں اپنی بات کروں, آئی ایم اے فریکوینٹ اسموکر. We came on to that methodology, remember کہ like you know 2 every week کم کریں بلال بھائی, ایسے ہی 100% اس کو نہ جائیں, کٹ آف نہ کریں, 100% کٹ آف نہ کریں. So we were talking about that like you know in different settings. So how you can guide a person and what's your advice on to that you know you shouldn't go for the drugs for your short term happiness, and if you are into some kind of addiction, which is most of the Pakistani youth is, and mostly I would say that India's Punjab and you know Pakistan's Punjab combined, they are into massive addictions nowadays, the youth. So what's your advice on that? دیکھیے سب سے پہلے چیز ہے, ڈرگس سے کوئی شوقیہ تو ویسے بہت ہی کم جاتے ہیں. موسٹلی کوئی ہوتا ہے جس طرح بیٹھے دوست یاری میں یا کوئی ٹینشن ہے. اب ڈرگ ہمارے جو ہارمون, ایک تو کارٹیسول ہے, دوسرا ہے کارٹیسول جو ہے وہ اسٹریس ہارمون ہے, جو ہے وہ تھوڑا سا ہیپی ہارمون, یعنی کہ آپ کو کام سچویشن جیسا ہے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اس ٹائم پہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ ایک طرف اسٹریسفل تو ہیں, بٹ ایک طرف وہ دیکھتے دیکھتے آپ کو تھوڑا سا ایک سینس بھی ہو رہی ہے کہ نہیں یار یہ وہ میلو ڈاؤن کر رہا ہے, مینس اوکے. یہ ہارمون جو جب آپ ڈرگز لیتے ہیں تو یہ ہارمون ڈوپامین جنریٹ ہوتا ہے. اس میں یہ کہ آپ کا باڈی جب آپ اپنے آپ کو بڑا کول اینڈ کام اینڈ ہیپی سچویشن میں فیل کر رہے ہو. جیسا میں نے ابھی بات کی کہ آپ نے جو ہے وہ ایکسرسائز کی طرف آنا ہے. کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یار سڈن آپ ڈراپ کر دو ساری چیزیں. اف یو آر ٹیکنگ 4 cigarettes a day, ٹرائی ٹو کٹ آف 1, کچھ عرصہ لے کے چلیں, پھر اس کے بعد اس کو ایک اور پھر اور, کیونکہ سڈن کٹ کریں گے تو وہ 2-3 دن بعد ایک انزائٹی, چڑچڑاپن اس کے اندر آئے گا, اور وہ پھر ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ تھک کے وہ کہہ کہ یار میں 4 کے بجائے 5 یا 6 اوور ڈوز ہو سکتا ہے. اس کو گریجولی کم کرے. ورک آؤٹ جو ہے وہ جب ورک آؤٹ کرے گا تو آٹومیٹیکلی اس کا جو ہیپی ہارمونز ہے وہ جنریٹ ہوں گے, کریونگ کم ہوگی. سیکنڈ, اس کے اندر سینس آف اکمپلشمنٹ آئے گا, جو ایک اس کو نشہ کر کے یا کوئی ڈرگز لے کے فیل ہو رہی تھی, اب اس سے وہ چیز جو ہے وہ ورک آؤٹ کر کے ایک چیز فیل ہوگی, سینس آف ریلیکسیشن فیل ہوگا اسے, کامنیس فیل ہوگی اسے, ہیپی ہارمون جنریٹ ہوں گے اس کے. تو وہ ورک آؤٹ کی طرف ہیں, آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹیڈی. جم کو ایٹ لیسٹ آپ جم نہیں دے سکتے ٹائم تو آپ باہر جاگنگ کے لیے نکلیں, واک کریں, لیکن آپ نے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں. اور فزیکل ایکٹیویٹی اس سینیریو کی ہونی چاہیے کہ جو ویسے جو ایڈوائز کی جاتی ہے نا, وہ ایڈوائز یہ کی جاتی ہے کہ جس طرح آپ فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے کتے کو یا اس کو واک کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ واک کراتے ہوئے اگر بات کریں تو دیٹس مین آپ ابھی فزیکلی ایگزرشن پہ نہیں ہیں. ہاں, اگر آپ انٹینسٹی یا ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور آپ کی بات کرتے ہوئے ذرا سانس پھول رہا ہے یا ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے آپ کو بات کرتے ہوئے, دیٹس مین کہ اب آپ کی باڈی جو ایگزرشن میں آ رہی ہے, آپ نے ایگزرشن کی ہے اور آپ کا ہیپی ہارمون جو ہے وہ جنریٹ ہو رہے ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے کہ آپ نے سلو اینڈ اسٹڈی اپنے آپ کو ایگزرشن یا اپنے طرف سینس آف کمپلشمنٹ لے کر آنی ہے. تو آپ یہ ڈرگس کی طرف جو جا کے وہ اپنی ان چیزوں کو چلتے ہیں, اسٹریس کو مینیج کرتے ہیں, وہ آپ ٹورڈز ایکسرسائز اس کو مینیج کریں اسٹریس کو. اوکے. اچھا, یہ بہت زیادہ گندا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پہ کہ یار انٹینس ورک آؤٹ جب تک تم یو ول ناٹ puke out and you are not feeling the pain in your muscle, یعنی کہ from first day of the gym تو تم اپنا ورک آؤٹ صحیح نہیں کر رہے, یہ فلانا ڈمکانا. How wrong is that concept? دیکھیے جس طرح بھی جاتے ہیں لوگ, جم جاتے ہیں اور انٹینشنلی اور مینس ایگو لفٹنگ کر رہے ہیں اور شاؤٹنگ آؤٹ اور مینس ریپ نہیں لگ رہے, ہاتھ کانپ رہے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے ایگو لفٹنگ کرنی ہے, دیٹ از ٹوٹلی رانگ. سلو اینڈ اسٹڈی گریجولی چلیں. دیکھیے اب جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ کیا چیزیں سینیریو کیوں اسٹڈی کی گئی, کہ بہت ساری جو پروگرام ڈیزائن ہے وہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہے. بینگ جو بگنر ہے, آپ پہلے آؤ جم کے اندر, لائٹ اپنے آپ کے اینگلس ٹھیک کریں, ٹھیک ہے, لائٹ ویٹ سے اسٹارٹ کریں, ٹھیک, گریجولی اس کو آپ انکریز کرنا شروع کریں ویٹ کو.
ایک اور چیز کہ آپ کا بینگ بگنر کے علاوہ انٹرمیڈیٹ بھی ہے کہ آپ لفٹ کر رہے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے جو ویریشنز ہیں آپ کی ایون کے گرپ, آپ کا ٹائم انڈر ٹینشن, آپ کا جو ٹیمپو ہے ورک آؤٹ کا, دیٹس ڈپینڈ کہ آپ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہیوی لفٹ ہی کریں گے تو آپ کا مسل جو ہے بہت اچھے طریقے سے بلڈ ہوگا. نہیں, اگر تو آپ ٹیمپو چینج کر دیتے ہیں ایکسرسائز کا, ایون اٹ از لائٹ ویٹ. اگر آپ ٹیمپو چینج کر رہے ہیں, اس کا آپ ریپ چینج کر رہے ہیں, دیٹ آلسو افیکٹ آن یور باڈی. اچھا, کمنگ آن ٹو دس پارٹ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوچ کہ یو شوڈنٹ گو فار ریہیب انٹو دی جم اینڈ پیپل آر گوئنگ ٹو فزیوتھراپسٹ ایز ویل, اینڈ وہاں پر بھی وہ سیم ہی ایکسرسائزز کرا رہے ہیں. صحیح ہے, اینڈ دا اسٹریچنگ آؤٹ اینڈ یو نو دی ایکسٹینشنز اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دا پوسچر, ایوری تھنگ دیٹ یو کین نیم آف. ہاؤ جم can help out for a person who is in his mid-40s, صحیح ہے, اینڈ اس کو ایج بیک کرنے کے لیے, اس کو ریہیب کرنے کے لیے, یا پھر کسی بھی قسم کی ریہیبلیٹیشن دیٹ از نیڈیڈ ان یور باڈی ریلیٹڈ ٹو یور نیز, ریلیٹڈ ٹو یور آئی وڈ سے ڈپریشن اور ریلیٹڈ ٹو یور مسل انجریز دیٹ ہیپنڈ ان دا پاسٹ. ہر طریقے کی ریہیب کے لیے ورک آؤٹ اور وہ مینٹیلٹی بیسکلی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ دیٹ اوکے یو ول اچیو اٹ بٹ یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. دیکھیے بلال بھائی, دماغ جو ہے نا ہمارا, برین جو ہے بہت پاورفل ٹول ہے. اتنا پاورفل ہے کہ یہ آپ کا جو چیزیں آپ کی امیجنری ہوتی ہیں اس کو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پریزنٹیبل لا کے فزیکلی لا کے بھی دکھا دیتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنی پاور ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی مینٹیلٹی کو اسٹرانگ رکھنا ہے. انجریز ہوتی رہتی ہیں, انجریز ہر انسان کو ہوتی ہیں, اس سے کیٹر کس طرح کرنا ہے. دیکھیں فیزیو کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن جسٹ ایک فیزیو جو ہے وہ آپ کے مسل کو, آپ کی باڈی کو ایک اینگلس کے اندر ورک آؤٹ کروا کے, اسٹریچنگ کرا کے اس سے وہ ٹھیک کرا سکتا ہے. بٹ اس کو اسٹرینتھننگ بھی فیزیو ایک لمٹ تک کرے گا, بٹ اس کے آگے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے پھر جو ہے وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو آپ نے ورک آؤٹ کر کے اپنے آپ کو وہ کرنا ہے, اسٹرینتھننگ کرنی ہے چیزوں کو. آئدر آپ کسی انجری سے گزر رہے ہیں, آپ ورک آؤٹ کریں. ہمارے پاس کلائنٹ آئے ہیں, بڑا اچھے کلائنٹ ہیں, ایک بڑے پرانے کلائنٹ ہیں, ان کو کچھ عرصہ پہلے وہ ہوا ہے رابری کے درمیان, ان کی شاپ پہ رابری کے درمیان بلٹ لگی ان کے برین کے اوپر, اور وہ بلٹ ٹریول کر کے ان کی اسپائن پہ چلی گئی. ڈاکٹرز نے سرجری کہنے کے بعد انہیں کہہ دیا کہ جی آپ چل بھی نہیں سکتے, آپ پھر بھی نہیں سکتے, آپ کو تو اسٹریچر پہ چلے جائیں گے, آپ ویل چیئر پہ کام ہو جائے گا, آپ مل بھی نہیں سکتے. ماشاء اللہ وہ آیا ہے جم آ کے انہوں نے ورک آؤٹ کیا انڈر سپرویژننگ آف آر کو فیلو ٹرینر, اور ماشاء اللہ انہوں نے اچھی ریکوری شو کی ہے. زبردست. یعنی مینس ایک بندہ ان کی ول بھی تھی پلس فیلو ٹرینر کی محنت بھی تھی بیچ میں. obviously that holds the majority of the part, لیکن ان دی اینڈ آپ کو خود پش کرنا ہے, پش کرنا ہے اپنے آپ کو. دیٹ ڈزنٹ مین کہ جی اب میرا ہو گیا تو ختم ہو گیا. لوگ آتے ہیں اور بڑی ولنریبل کنڈیشن اور بڑی ورس کنڈیشن سے کم بیک کرتے ہیں. اٹس آل ڈیپینڈ یور ول آپ نے نہیں چھوڑنی. جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ 2 مہینے آپ کو نہیں پتہ چلے گا آپ کی باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نہیں اندازہ ہوگا آپ کو, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ورک آؤٹ کی کہ کیا ورک آؤٹ چل رہا ہے, کس طرح چل رہا ہے. 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی, ہاں اب میری باڈی جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر رسپانس کرتی ہے. سو نتھنگ از امپاسبل. اچھا ماؤنٹ بھائی, لاسٹ ٹاپک چھیڑیں گے, اور جس کی وجہ سے یہ پوری کنٹروورسی ہوتی ہے کہ بہت سارے انجیکشنز آ رہے ہیں, بہت سارے سپلیمنٹس آ رہے ہیں, ہزاروں قسم کے. آپ کو بھی پتہ ہے کون کون سی کمپنیز بڑے نام والی یہ کہہ رہی ہیں کہ یار یہ فیٹ برنر لے لو, یہ والی چیز لے لو, یہ ڈراپس لے لو, صحیح ہے, یہ والی ٹیبلٹس لے لو تو وزن کم ہو جائے گا یا گین ہو جائے گا. اور آئے دن ہم لوگ کیا کہتے ہیں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ ان چیزوں کے ایڈس دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ شارٹ ٹرم گول اچیونگ کے چکر میں لوگ تو لے لیتے ہیں. آپ یہ پتہ ہے کتنا لانگ ٹرم نقصان ہے. دیکھیے کوئی بھی شارٹ کٹ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے آپ کے لیے. اب بچے آتے ہیں, انہوں نے کہنا جی ہم نے فزیک بنانی ہے. اب جو ٹرینر ہوگا مینس جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جنہوں نے صرف کیا ہے اس کو ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے کمانے کے لیے ہیں, بٹ جو کہ صرف کہتے ہیں کہ میرے پاس آیا اوکے میں نے ریزلٹ شو کرنا ہے,
وہ تو کہیں گے اوکے ہو جائے گا. وہ بچوں کو پھر اسٹیرائڈس پہ بھی لگائیں گے, ڈفرینٹ ڈرگس پہ لگائیں گے, ان کو مینس ڈفرینٹ ان کو جو شارٹ کٹس ہیں پرفارمنس بوسٹر بھی دیں گے انہیں, مینس انہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپلیمنٹس پہ بھی لگائیں گے, ڈفرینٹ سپلیمنٹس کے اوپر لگائیں گے. دیکھیے نیچرل اس کا نقصان دہ ہوگا کہ یہ آپ کو شارٹ ٹرم میں بہت اچھا بینیفٹ دے دیں گے, بٹ یہ آرٹیفیشیل ہے کیونکہ آپ نے ایک نیچرل چیز کو چھیڑ دیا. جب آپ نیچرل چیز کو چھیڑتے ہیں تو وہ جب خراب ہوتی ہے تو وہ پھر بڑی ورس طریقے سے خراب ہوتی ہے, کیونکہ نیچرل ایک پروسیس ہے ہر چیز کا کہ وہ ایک گریجولی اینڈ سلولی بلٹ اپ ہوتی ہے, لیکن وہ ایک آرگینک بیس بناتا ہے, آرگینک بیس بناتا ہے. اب جتنی اچھی آرگینک بیس بنے گی اتنا وہ لانگ لاسٹنگ ہوگی. اچھا مامون بھائی, سیم چیز کوچ وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو بہت بڑی کمپنیز کے اونرز ہیں, صحیح, بڑی بڑی کارپوریشنس یہ کر رہے ہیں, لیکن ایز پیپل, as you know, the endorsers, the big celebrities, the big fitness coach who are endorsing these kind of poisons, صحیح ہے, what do you think a person can realize کہ یار this product is fake؟ دیکھیے اس میں بہت ڈپینڈ کرتا ہے ایتھلیٹ کے اوپر کہ ایتھلیٹ کتنا بلیو کر رہا ہے, ایجوکیٹڈ ہے چیزوں کے اوپر. اب مجھے فار ایگزامپل میں کسی کو کوئی میڈیسن یا کوئی چیز دے رہا ہوں تو کیا ایتھلیٹ کو پتہ ہے, اس نے اسٹڈی کیا ہوا ہے؟ انفارچونیٹلی ہماری انڈسٹری یہ کہ ہمارے ایتھلیٹس کو پتہ نہیں ہوتا ایگزیکٹلی کہ ان کو جو ڈوز دی جا رہی ہے یہ کیا ہے, اس کا ایفیکٹ کیا ہونا ہے. وہ ایجوکیٹ اس طرح نہیں ہے, نہ وہ ریسرچ کرتے خود کہ یہ جو چیز مجھے مل رہی ہے یہ میں نے کیا ہے, کس طرح ہے. ایک اور جو چیز ہمارے بہت زیادہ جو ایک یادی میں جس پہ بات کرتا ہوں کہ یار آپ نے اگر تو اسٹیج پہ کمپیٹ کرنا ہے, آپ نے کھڑے ہونا ہے, لوگوں نے دیکھ کے تالیاں بجانی, تو آپ گو فار اٹ, آپ لیں کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کی. بٹ انڈر دا سپرویژننگ آف اے کوالیفائڈ اینڈ سرٹیفائڈ کوچ, اس کے پاس جا کے آپ پراپر اس کے ساتھ ٹریننگ کرائیں, وہ آپ کو چیزیں بھی ویسی ہی پراپر بتائے گا. صحیح ہے. کسی ان کوالیفائڈ یا جو تجربے والے ہوتے ہیں نا کہ کسی کو 4 ڈوز لگا دی, کسی کو 5 لگا دی, استاد جی والے کہتے ہیں نا کسی کو 4 لگا دی, 5 لگا دی, کسی کو 5 لگائیں تو اس نے رزلٹ اگر اچھا نہیں دیا تو اس کو میں نے 4 لگائی تھی, اس نے رزلٹ اچھا دیا, اس لیے تیسرے کو 4 ہی لگانی ہے. صحیح ہے. ایسے نہیں, جو آپ کی چیزوں کو, آپ کی باڈی کو, آپ کے ڈی این اے کو سمجھے. So what you're saying is کہ a certified and properly educated trainer is really important. اب آپ فوراً دیکھ لیں جتنے بھی جو آپ اولمپیاز اٹھا لیں, ان کے سارے جتنے بھی ٹرینرز ہیں جو بھی ہیں وہ بیسیکلی ان کی ریسرچ ہوتی ہے, وہ ریسرچ میکینزم سے چل رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے اندر ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہے کہ میں نے اگر یہ ڈوز اس کو دی تھی, ٹھیک ہے اوکے ہو گئی, تو میں اب اس کو بھی لگا سکتا ہوں. اس کو ریئیکشن ہوا تو یار اس کو نہیں لگانی میں نے, یعنی اب نیکسٹ کو یہ نہیں لگانی, کوئی نئی چیز لگاتا ہوں. دیٹ از گوز کہ یار یہ آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ استاد جی نے بس لگا دینا ہے, اوور ڈوز بھی کر دینا ہے. بہت سارے کیس ایسے سینیریوز بھی ہم نے سنا کہ استاد جی نے اوور ڈوز کر دیا, بچہ رات میں گھوم رہا تھا ادھر کہ بھائی میں ہوں کہاں, گھر سے فونیں آ رہی ہیں, بچہ نہیں آیا, پتا چلا بچہ جو ہے فلانی جگہ پہ کھڑا ہو, کہہ رہا استاد جی پتہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں, کس جگہ کھڑا ہوں میں آ کے. دیٹ از دا کیس کہ یعنی استاد جی نے جو ہے وہ بس بچے کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. کس وجہ سے کہ بس میرا رزلٹ آ جائے, 3 مہینے میں رزلٹ آ جائے. لانگ ٹرم چلیں. اور ہمارے یہاں لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے, بچوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہاؤ فار دے کین گو نیچرل. صرف ایجوکیشن نہیں ہے نا اس چیز کی. ہمارے یہاں پر تو ایجوکیشن کا وہ ہے ابھی تک کیا کہتے ہیں معیار یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کسی چیز کی بات نہیں ہوتی ہے نا سر. نہ ہم نیوٹریشن کے اوپر بات کر رہے ہیں بچوں سے, نہ ہم بچوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یار ہاؤ از یور سلیپ سائیکل از ویری امپورٹنٹ, ہاؤ یور اسٹریس مینجمنٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اور ماں باپ نے تو آج کل بچوں سے بات کرنا چھوڑ ہی دیا. وہ دوست والا جو پہلے ہوتا تھا کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح کہ کیا صحیح, وہ والی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن ان دی اینڈ مامون بھائی, اینڈ آفٹر دس ویل ریپ دس اپ, ایک اسپیسیفک میسج جو لوگ ڈپریشن میں ہیں, صحیح ہے, جو لوگ اس وقت بہت ساری چیزوں سے لڑ رہے ہیں, جن کو کرونکلی ڈپریسڈ لیبلائز کر دیا گیا ہے ڈاکٹرس کی طرف سے, اینڈ دے آر جسٹ میکنگ منی آن دیئر میڈیسنس. آئی ایم سیئنگ اٹ اسٹریٹ, 100% ایگری. صحیح ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ جمس کا رخ کریں اور تھوڑا سا نیچرل طریقے سے اپنے آپ کو ریہیب میں لائیں؟ کہ ان کے لیے یہی چیز ہے کہ آپ کو شروع میں تو بڑا مشکل لگے گا, یعنی آپ کو مہینہ ایک مشکل لگا, ہفتہ ایک مشکل لگا, 2 ہفتے, مہینہ, 2 مہینے, بٹ الٹیمیٹلی یو ول گین دا ریزلٹ. اور سب سے بڑا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب آپ ڈپریشن میں سے جب آپ نے نکلنا ہے تو آپ نے ڈپریشن میں سے اپنی سب سے پہلے انوائرمنٹ چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. جم میں جب آپ آتے ہیں تو جم میں آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ ملتے ہیں جن کا سب کا گول کیا ہے,
فٹنس, دیٹ از دا پازیٹیو گول. آپ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی موٹیویشن لیتے ہیں, جم میں آنے کے بعد آج آپ نے فار ایگزامپل 2 kg سے اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, 2 kg آپ نے بینچ پریس لگایا, پھر اس پہ چیسٹ پریس لگائی آپ نے, ڈمبل پریسنگ 2 kg لگایا آپ نے, اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ ہفتے بعد 3, 4, 5, آپ کو ڈیلی ایک پروگریسو ایک اکمپلشمنٹ مل رہی ہے. صحیح سر. آپ نے ایک چیز اچیو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہیپی ہارمونس جنریٹ ہوگا, سینس آف اچیومنٹ ہے نا. اگر آپ نے ڈپریشن سے نکلنا ہے تو اس کے لیے یہ کہ آپ نے وچ از گریٹیٹیوڈ, ایک اور وے آؤٹ ہے کہ آپ نے کبھی تھاٹس آ رہی ہیں آپ کو آلریڈی, تو آپ گریٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا کہ میرے پاس کیا کیا ہے, اللہ میاں نے مجھے کیا کیا چیزیں دی ہیں, رائٹ اٹ ڈاؤن. کیا شکر الحمد للہ میرے پاس یہ بھی ہے, شکر الحمد للہ میرے پاس یہ بھی ہے, شکر الحمد للہ. تو دیٹ از کیا ہے, یہ آپ کے اندر ایک اچیومنٹ کا لیول ہے. آپ جم جائیں گے, آپ جا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ویٹ اٹھا کے یا ویٹ لفٹ کر کے مختلف ورک آؤٹ کر کے آپ کو ایک ڈفرینٹ سیٹسفیکشن ملے گی, لیول آف سیٹسفیکشن ملے گا. سیکنڈ, آپ کے اندر کا جو ہے ایک ہوتا ہے نا سیلف اسٹیم, وہ بلڈ اپ ہوگی. یعنی آپ کا جو چلنے کا طریقہ, آپ کا وے آف کمیونیکیشن, آپ کا وے آف موومنٹ, ایک کانفیڈینس لیول بڑھتا ہے آپ کے اندر. آپ جم میں کوئی بھی بچہ دیکھ لیں, جو اکثر میم ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ آیا جم میں ایک دن لگایا, اس کے بعد وہ ذرا بازو چوڑے کر کے گھومتا پھر رہا ہے, واٹ از دیٹ, اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہے کہ میں نے یار جم لگایا, کچھ کیا ہے میں نے. بے شک وہ میم ہے, وہ مذاق اڑاتے ہیں, بٹ وہ کیا چیز ہے, اس بچے کے اندر ایک اچیومنٹ کی سینس آف بلانگنگنیس آئی ہے کہ یار میں نے جم میں جا کے ویٹ لگایا آج, تو میری باڈی بن گئی ہے. ایگزیکٹلی, دیٹ از دا پازیٹیو ایٹیچیوڈ. یہ ایٹیچیوڈ چاہیے. Coach, we'll wrap this up. Thank you so much for coming. Thank you so much for your time. And in the meantime, I would just recommend everyone who's dealing with depression, who's dealing with life issues, who's dealing with any kind of ailment, اور جو بھی اپنے زندگی کے معاملات سے یا ہم نے کسی کو کہیں پر کھو دیا, تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا, when you have a strong mind and strong body, you can fight with anything. And most importantly, don't go for these, industrialist kind of medicine kind of things, or the supplementation kind of things, or the short-term goals on steroid goals. Because for boys and girls, I'm saying the same thing. آپ کی جان بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں. Because in the end, what you achieved, what kind of trophies you have, what kind of car you drove would not matter. In the end, آپ کی جان, آپ سے پیار کرنے والے لوگ میٹر کریں گے. اور زندگی میں ہم شاید یہی سب سے بڑی چیز بھول جاتے ہیں, اور یہ ہوتی ہے زندگی کی سب سے بڑی کنٹروورسی. تھینک یو سو مچ گائز, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سی یو نیکسٹ ٹائم.